الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الوعيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے امتی حسن آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے روزہ میں شفاعت کرانے والی داتا، جن کی شان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ رسالت میں کہ جس رسول ہاشمی کی اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کی تعریف کرنا چاہا، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف کرنا چاہا تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف کرنا چاہا، اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرنا چاہا تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سینے کی تعریف کرنا چاہا تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والمشرق والمغرب، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رفتار کی تعریف کرنا چاہا تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، کہیں پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکار رہا ہے، کہیں پر یا ایھا المدثر کہہ کر پکار رہا ہے، کہیں پر یا ایھا الطٰہٰ یاسین کہہ کر پکار رہا ہے، اور کہیں پر یا ایھا الرسول کہہ کر پکار رہا ہے، کہیں پر یا ایھا النبی کہہ کر پکار رہا ہے، کہیں پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو طٰہٰ یاسین کہہ کر پکار رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ان آیتوں پر جب مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مانی تو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مانی تو مولا کہوں تجھے، باغ غنی کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن نزا نے ختم سبن اس پہ کر دیا، لیکن نزا نے ختم سبن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ آلہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سبن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار دوسرے بات اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک چیز کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، انسان ہو یا جانور، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بادشاہ ہو یا گدھا، ہر ایک کو اس دنیا فانی میں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ عزیزان وقار، لیکن ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں آنے کا ہمارا ریزن کیا تھا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزان وقار، انسان اپنا مقصد بھول گیا ہے، انسان اپنے جس ریزن کے لیے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، آج دنیا نے انسان نے اپنا آپ کو بھلا دیا ہے۔ عزیزان وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو آزمائش کے طور پر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو آزمائش کے طور پر بھیجا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں رہ کر کے ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے۔ عزیزان وقار، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اگر کوئی بندہ کالج کے اندر ایڈمیشن لے لے، لیکن لینے کے بعد اگر خدا نہ کرے وہ کسی سبجیکٹ کے اندر فیل ہو جائے، لیکن فیل ہونے کے بعد وہ ایک سال خراب ہو جاتا ہے، لیکن آئندہ سال کے اندر وہ کوشش کر لیتا ہے، پھر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن عزیزان وقار، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں رہ کر کے وہ ایک سبجیکٹ کے اندر فیل ہو گیا تو اگلے سال کو زندگی کا موقع ہے کہ وہ آئندہ سال میں کامیابی حاصل
حاصل کر سکتا ہے، 1 سال کے بعد 2 سال میں کر سکتا ہے، 2 سال کے بعد 3 سال میں کر سکتا ہے، لیکن عزیزان وقار اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ ہمیں ایک بار زندگی ملی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس میں ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی آخرت کو سنوار کر کے اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے۔ عزیزان وقار ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی نمازوں کو قائم کرنا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بڑوں سے ادب کرنا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے۔ عزیزان وقار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا مقصد بھول چکے ہیں، جو جس مقصد کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ آج ہم نے بزرگوں کی سیرت کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان وقار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد بھول چکا ہے، انسان اپنے مقصد کو چھوڑ چکا ہے، لیکن عزیزان وقار کہنے کا مقصد یہ ہے یاد رکھنا ہر ایک انسان کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ہر ایک چیز کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، بادشاہ ہو یا گدھا، مرد ہو یا عورت، انسان کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، انسان کو چھوڑ کر کے دنیا کو جانا ہے۔ لیکن عزیزان وقار آج دنیا میں ہم نے دل لگا لیا ہے، ہم نے اس دنیا سے دل لگایا جو فنا ہونے والی ہے، ہم نے اس چیز سے دل لگایا، ہم نے اس محبت سے دل لگایا جو مکمل نہ ہونے والی ہے، ہم نے اس چیز سے دل لگایا جو مکمل نہ ہونے والی ہے۔ پہلے تو ہم نے اس مال سے دل لگایا جو قبر تک بھی نہ آنے والا تھا، ہم نے اس دوست سے دل لگایا جو قبر پر چھوڑ کر کے ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی زندگی میں جانتے نہ تھے۔ عزیزان وقار میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قبر کو دیکھ کر کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اس قبر سے ڈرو، اس قبر کی عذاب سے ڈرو، اپنی قبر کو سنوارو، یہ وہ قبر ہے جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اس کو پار کرنا سخت ہے، اس کو پار کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس کو پار کرنے کے لیے تمہیں نیک اعمال کرنے ہیں۔ عزیزان وقار جب میرے آقا کی زبان حال صحابہ نے اتنا سنا تو رونے لگتے ہیں۔ اب وہ صحابہ جو حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے روزانہ دیدار کرتے تھے، جو نبیوں کے سردار کا دیدار کرتے، جو نبیوں کے سردار کے پاس رہتے، وہ آخرت کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ آج ہم اپنے حال کو دیکھیں، ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ عزیزان وقار یاد رکھنا آج کسی سے کہا جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلو تو کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے کہ قبر کے اندر آپ برداشت کر سکتے ہیں، کہ آپ قبر کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے ہم تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کو کس طرح برداشت کریں گے؟ عزیزان وقار ایک شخص تھا، ایک فوجی تھا جو ایک اپنی ڈیوٹی کرتا تھا، لیکن ڈیوٹی کرتا تھا تو اس کی ایک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ ایک قبرستان کے پاس تھی، لیکن جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتا تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ اسے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، وہ دیکھتا کہ اسے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، وہ روزانہ سنتا لیکن اگنور کر دیتا، روزانہ سنتا اس پر دھیان نہیں دیتا۔ لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ آج میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، آج میں کھانا بعد میں تبدیل کروں گا، کھانا کھاؤں گا۔ لیکن عزیزان وقار اس نے سوچا کہ آج میں پہلے یہ چیز دیکھتا ہوں، یہ ٹوٹنے کی آواز آتی کہاں سے ہے، یہ ٹوٹنے کی آواز آتی کہاں سے ہے؟ اس نے کھوجنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کیا دیکھا کہ ایک قبر ہے جو پرانی قبر بنی ہوئی ہے، کئی سو سال پرانی قبر ہے، پتہ نہیں کب کی قبر ہے۔ عزیزان وقار لوگ کہتے ہیں کہ مرکز کے مٹی میں مل گئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے بندوق کے ذریعے اس کی اینٹیں نکال دی ہے۔ اینٹیں نکالنے کے بعد اس نے دیکھا، اینٹیں نکالنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر روشنی نہیں ہے، قبر کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے، لیکن کچھ اندر کا نظر نہیں آتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سوراخ بڑا کر لیتا ہے تو باہر کی روشنی جب اندر جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر مردے کی پسلیاں پڑی ہوئی ہے، مردے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ایک چوہے کے برابر چھوٹا سا جانور ہے جو اپنے منہ کو رکھ کر کے، جو اس کے مردے کے قدموں پر اپنے منہ کو رکھتا ہے، جو اس کی پریشانی سے وہی انسان
وہی انسان پیچھے سے اٹھتا ہے اور پیروں کی طرف آتا ہے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو آواز آتی تھی اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی، ہڈیاں ٹوٹتی ہے، وہ مردہ واپس جاتا ہے۔ پھر اس طرح وہی جانور اپنے منہ کو اس کے قدموں پر رکھتا ہے، وہ مردہ اٹھتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہے، دوبارہ صحیح ہوتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے۔ عزیزان وقار، جب اس فوجی نے اس طرح دیکھا تو اس جانور کی نظر اس فوجی پر پڑ گئی، وہ جانور قبر سے باہر آ گیا اور اس فوجی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ فوجی بھاگتا رہا، جانور پیچھا کرتا رہا، بھاگتا رہا، پیچھا کرتا رہا۔ عزیزان وقار، کہنے کا مقصد یہ ہے جب وہ انسان بھاگتا رہا، بھاگتے بھاگتے کیا دیکھتا ہے کہ منزل ختم ہو گئی، آگے دریا آ گیا، لیکن وہ فوجی بچنے کے لیے اس دریا کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہ جانور دریا کے اندر نہیں گیا۔ اس نے چوہے کے برابر جانور ہے، اس نے اپنے منہ میں دریا کے تھوڑے سے پانی کو لیا اور اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنا منہ گھما کر کے آسمان کی طرف وہ پانی دریا کے اندر چھوڑا ہے۔ چھوڑنے کے بعد وہ فوجی بتاتا ہے کہ اس دریا کا تمام پانی گرم ہو گیا اور اتنا گرم ہو گیا کہ میرے جسم سے جو گوشت تھا وہ کٹ کر گرنے لگا۔ عزیزان وقار، جب ایک چھوٹے سے جانور کے عذاب کا یہ عالم ہے جس کو مردے پر اللہ نے مسلط کیا ہے، اب اللہ کے بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس کے عذاب کو کس طرح برداشت کریں گے؟ ہم اس کے عذاب کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ عزیزان وقار، لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنا آسان ہے، مرنا آسان نہیں ہے، مرنا ہی بہت مشکل ہے اور جینا بھی بہت مشکل ہے۔ عزیزان وقار، ایک مرتبہ حضرت علی ایک قبرستان سے گزرے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا، اے قبر والو، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا حال ہے قبر کے اندر؟ جب حضرت علی نے اتنا کہا کہ قبر سے آواز آتی ہے، علی کیا پوچھتے ہو؟ دنیا میں رہ کر کے جن بالوں کو سنوارتے تھے وہ بال جسم سے جھڑ چکے ہیں۔ علی کیا پوچھتے ہو کہ قبر میں کیا حال ہے کہ جس چہرے پر ہم رہ کر کے دنیا میں رہ کر کے نمائش کرتے تھے، اپنے چہرے پر غرور کرتے تھے، اس جسم کو آج کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے۔ علی کیا پوچھتے ہو کہ جسم کا کیا حال ہے؟ مٹی ہمارے جسم کو مٹی کھا چکی ہے۔ عزیزان وقار، حضرت علی نے کہا کہ علی یہ تو بتاؤ کہ ہمارے گھر والوں کا کیا بنا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہوا؟ تو علی کہتے ہیں، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اے قبر والوں، کیا پوچھتے ہو کہ تمہارے گھر والوں کا کیا بنا؟ تم کہتے تھے جس کے لیے تم نے دنیا میں رہ کر محنت مشقت کی ہے، جس اولاد کے لیے تم نے پیسہ کمایا ہے، تم نے دنیا رات اور دن ایک کر دیے ہیں، تم نے حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا ہے، آج وہ اولاد تجھ کو بھول چکی ہے۔ آج وہی جس بیوی کے لیے تو کہتا تھا کہ میری بیوی محبت کرتی ہے، آج اس بیوی نے دوسرا شوہر کر لیا ہے، اب اس کو تیری ضرورت نہیں رہی ہے۔ جو دنیا میں کہتا تھا کہ میرا بیٹا یہ ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا پرائم منسٹر ہے، وہ کہتا تھا آج وہ بیٹے تیری قبر پر آنے کے قابل نہیں ہیں، آج وہ تجھے بھول چکے ہیں۔ جس کے لیے تو کہتا تھا آج وہ بیٹے تجھے بھول چکے ہیں، جو تیرے دوست تھے، آج جو جن دوستوں کو تو غرور کرتا تھا، جن دوستوں کے لیے تو تعریف کرتا تھا، جن دوستوں کے تو ہر وقت ساتھ رہتا تھا، آج وہ دوست تجھ کو، آج وہی دوست تجھ کو بھول چکے ہیں۔ بھولنے کے بعد ان کی زندگی میں تیری کمی نہیں رہی ہے، آج انہوں نے تجھے ہی بھلا دیا ہے۔ عزیزان وقار، ہم کس چیز پر غرور کریں؟ سب چیز فنا ہونے والی ہے، کس انسان پر فخر کریں؟ ہر انسان دھوکہ دینے والا ہے، قبر تک چھوڑ کر کے آ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب فرشتے آتے ہیں تو کوئی اس کے پاس نہیں رہتا، کوئی شخص اس کے لیے دعا نہیں کرتا، لوگ دفن کرنے کے بعد بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں اور قبر مردے کو دبا رہی ہوتی ہے۔ عزیزان وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچنا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت نہ بتاؤں کہ جس سے تم عذاب قبر سے محفوظ رہو، جس سے تم عذاب قبر سے محفوظ رہو۔
اور وہ صورت یہ ہے سورہ ملک کی تلاوت کرو، اور یہ سورہ ملک کی برکت یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب حساب چل رہا ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو یہی سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی، مولا اے پروردگار عالم، اس نے دنیا میں رہ کر کے میری تلاوت کی ہے، آج تو میرے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ بر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبول فرما، اگر تو قبول نہیں فرماتا ہے تو یا تو مجھے قرآن مجید سے نکال دے، ورنہ اس پر آج جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ سورہ ملک یہ ہے عزیزان وقار، جب جو قرآن مرنے والے کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، قبر والے کے عذاب میں تخفیف کر سکتا ہے، مرنے والے کی پریشانی میں عذاب میں تخفیف کر سکتا ہے، کیا وہ قرآن ہماری زندگی کو نہیں سدھار سکتا؟ کہ وہ قرآن ہماری زندگی میں راحت نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے ہمیں اسے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اسے سیکھنا ہوگا۔ عزیزان وقار، آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الرجل انقطع عنه عمله اذا الا من ثلاثه صدقه جاريه عمل صالح وولد صالح جاریہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ سب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے عمل کا تعلقات ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے سب رشتہ دار کے تعلق سب ختم منقطع ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں جو اس کا عمل باقی رہتا ہے، تین چیزوں سے اس کا تعلق جڑا رہتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہے، جو اس نے صدقہ کیا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا یہ ہے وہ ولد صالح، اس کی نیک اولاد ہے، جس نے دنیا میں رہ کر کے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، اپنی اولاد کو عالم دین بنا دیا، اس نے اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر کے عالم دین بنا دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے اندر، کسی پریوار کے اندر اگر ایک حافظ قرآن بن جائے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے وہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ عزیزان وقار، اور اگر وہی حافظ قرآن وہی پڑھ کر کے آگے چل کر کے عالم دین بن جائے، وہی پڑھ کر کے مفتی بن جائے، وہی عالم بن جائے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ عالم دین بن جائے، پڑھ کر کے مفتی بن جائے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو نہیں، اپنے خاندان کے 100 لوگوں کو نہیں، اپنے خاندان کے 200 لوگوں کو نہیں، اپنے خاندان کے 300 لوگوں کو نہیں، بلکہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ عالم کی برکت یہ ہے تو اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ تو گھر کے لوگ ہوئے، اور جو باہر کے لوگ ہیں، جو پڑھائی کے دور میں اس کی خدمت کرتے تھے، وہ پڑھتا تھا تو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے عالم میں اس کے کہیں گے آج اللہ نے تمہیں یہ عہدہ دیا ہے، تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ تم لوگوں کی شفاعت کرا کر جنت دلا رہے ہو، ہم نے دنیا میں رہ کر کے تمہیں ایک مرتبہ پانی بھر کر کے وضو کے لیے لوٹا دیا تھا، تم اس کا آج بدلہ ہمیں جنت سے دو، تو وہ عالم دین اسے بھی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ عالم کا برکت یہ ہے عزیزان وقار، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو نالج دلاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیاوی نالج نہ دو، اپنے بچوں کو دنیاوی نالج بھی سکھاؤ، عالم دین بھی بناؤ۔ دنیا کی نالج کا ہونا بھی ضروری ہے، اور لیکن دین کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دنیا میں رہنا تو دنیا کو سمجھنا ہے، لیکن عزیزان وقار ہمیں اپنا مقصد اصلی نہیں بھولنا ہے۔ نیک عمل کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مولا ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بولا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔